السلام علیکم. بائکنگ ایٹ 60. ہم کل تقریباً 1:30 پونے 2 بجے ڈیپا پہنچ گئے تھے. آ کے لنچ کیا اور پھر ہمارے ہوسٹ حمزہ نے ہمیں کہا کہ اگر ہم آس پاس کے نظارے دیکھنا چاہتے ہیں تو بہترین ٹائم ہے، کیونکہ اس کے بعد پہاڑوں کی وجہ سے اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ہم نے پھر موقع سے فائدہ اٹھایا اور آس پاس جا کے دیکھا. خوبصورت علاقہ ہے اور خاص طور پہ سورج غروب ہونے کا نظارہ بڑا زبردست تھا. ہم جو ایک ندی بہہ رہی تھی اس کے کنارے کنارے چلتے رہے، آگے کافی دور تک گئے، تصویریں کھینچی اور اچھا لگا یہ سب کچھ دیکھ کے، مزہ آیا. اور ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں تھا. وجہ یہ تھی کہ ہم نے پلان تو پچھلے ویکینڈ پہ کیا تھا ناران جانے کا، لیکن بارش کی وجہ سے پھر اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ادھر آ گئے. تو ٹوٹل ہمارے پاس ایک دن آنے کا اور ایک دن جانے کا تھا. اگلے دن ہم نے صبح صبح حسب عادت چائے پی کے اپنا سفر شروع کیا. ہم جب آ رہے تھے تو چونکہ ایک نئی جگہ پہ جا رہے تھے، تھوڑا احتیاط بھی کر رہے تھے، اس لیے لگا تھا کہ کافی دور ہے، حالانکہ ٹائم کوئی بہت زیادہ نہیں لگا تھا. بہرحال واپسی پہ چونکہ سڑک اور سارے علاقے ہمارے دیکھے والے تھے، اس لیے محسوس ہو رہا تھا کہ ہم کل کی نسبت اس وقت بہتر سپیڈ مل رہی ہے، یا ہم جلدی جلدی وہ علاقے آ رہے ہیں جو ہم نے کل گزارے تھے. صبح کا وقت ہے اس وقت اور بادل اوپر آسمان پہ آئے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے ان کو سیرو سٹیٹس کہتے ہیں، اور یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ ایک دن یا 24 گھنٹے کے اندر بارش ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وادی کے اندر سے لے کے پہاڑ کی چوٹی تک ساری سلوپ پہ گھر بنے ہوئے ہیں، اور یہ کشمیر کا خاص ہے. یہ چیز آپ کو شمالی علاقہ جات میں نہیں ملتی. ادھر عام طور پہ ویلیز کے اندر، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر پہاڑ اس طرح سرسبز نہیں ہے، اور شاید اتنے پانی کے چشمے بھی نہیں ہیں. ہم جاتے ہوئے گوپرو سے ویڈیو نہیں بنا سکے تھے. ابھی ہم گوپرو کو استعمال کرنا سیکھ رہے ہیں، اس لیے جانے کی فوٹیج، جو لیپا جانے کی فوٹیج تھی، وہ ہماری اس سے بنی ہوئی ہے موبائل سے زیادہ تر. واپسی پہ ہم نے تھوڑا سا گوپرو کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے ساتھ مختلف تجربات کیے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نئی ڈیوائس کو استعمال کرنا ہماری عمر میں یہ ایک چیلنج ہے. بہرحال میرا خیال ہے کہ کافی بہتر فوٹیج بن گئی ہے، اور اس کو بھی شاید ہم بہتر کر سکیں آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. اس وقت ہم ریشیا گری جو ہے وہ کراس کر چکے ہوئے ہیں اور وہاں سے اتر رہے ہیں. بیرتواری گلی ہم نے پہلے کراس کر لی تھی. ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج پہاڑوں کے پیچھے سے طلوع ہوتا ہوا، اچھا نظارہ، آنکھوں کو بھلا معلوم ہونے والا. موسم اچھا ہے، ٹھنڈی ہوا ہے. قصبے اور گاؤں جو ہیں وہ اس وقت سوئے ہوئے ہیں. یہ ایک ایکسکیویٹر آ گیا ہے اور یہ ہمیں جگہ جگہ نظر آ رہے تھے. موسٹ پرابلی یہ اس لیے جگہ جگہ نظر آ رہے تھے کہ جدھر جدھر سڑک سلائڈ کی وجہ سے بند ہوتی ہے، اس کو فوری طور پہ کھولنے کے لیے شاید یہ گورنمنٹ نے یا جو بھی ادارہ اس کا ذمہ دار ہے اس نے مختلف جگہ پہ یہ رکھے ہوئے، تاکہ جس قدر جلدی ہو سکے سڑک کھول دی جائے. اسی طرح ہم کو مختلف جگہ پہ بلڈنگ مٹیریل، کنسٹرکشن مٹیریل بھی نظر آیا، جس میں ریت، سیمنٹ، بجری ٹائپ چیزیں تھیں. وہ بھی شاید اسی مقصد کے لیے رکھا ہوا تھا.
اس وقت ہم گزر رہے ہیں ایک اسٹیل برج کے اوپر سے. اچھا لگتا ہے. اس طرح کے برج جو ہیں وہ عام طور پہ نیچے نظر نہیں آتے. یہ شاید پہاڑی علاقوں کا ہی خاصہ ہے. جس جگہ پہ شاید کنسٹرکشن بہت زیادہ فیزیبل نہ ہو تو ادھر یہ اسٹیل برجز بنائے ہوئے. شاید یہ جلدی بھی بن جاتے ہیں اور ہوپفلی دیر پا بھی ہیں. ایک اور چیز جو ہم نے اس علاقے میں نوٹ کی کہ صبح کے وقت سڑکوں پہ ہمیں کافی زیادہ خواتین ہر عمر کی، جس میں چھوٹی عمر سے لے کے اور بزرگ خواتین بھی تھی، وہ چلتی ہوئی نظر آئیں. وہ میرا خیال ہے، مطلب جو میرا گیس ہے کہ شاید وہ صبح کام کرنے نکلتی ہیں کھیتوں میں یا کسی اور کام سے نکلتی ہیں. بہرحال کافی خواتین تھی. پیچھے سطح ہمارے دیکھ سکتے ہیں وادی اور اس پہ بنے ہوئے خوبصورت گھر. اس وقت ہم پھر اترائی پہ ہیں اور خوبصورت درختوں کے جھرمٹ میں سے گزر رہے ہیں. کافی چوڑے تنوں والے درخت ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت پرانے ہیں، ان کی عمریں بہت زیادہ ہیں اور انہوں نے بہت سی کہانیاں اپنے اندر سموئی ہوئی ہیں. اسٹیپ ٹرن، 180 ڈگریز کا ٹرن، اور اس کے بعد ایک زبردست قسم کی سلوپ. سلوپ پہ اترنے کا طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ چھوٹے گیئر میں چلیں، لیکن کچھ سلوپس ایسی ہیں کہ اس میں پہلے گیئر میں چلنے کے بعد بھی بریک استعمال کرنی پڑتی ہے. آلدو کہ ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ بریک کو بہت زیادہ استعمال کریں، لیکن مجبوری میں کرنی پڑتی ہے کیونکہ بہت زیادہ اگر سلوپ پہ آپ بریک استعمال کریں تو گرم ہو جاتی ہے اور پھر بہت زیادہ افیکٹو نہیں رہتی. بہرحال کمبینیشن چھوٹے گیئر اور بریک کا. ایک جگہ ہم پہنچے تو بڑی خوبصورت سینری نظر آئی، گو کہ ہمارے ریسٹ کا بھی ٹائم نہیں ہوا تھا، لیکن ہم ادھر رک گئے. تھوڑی ویڈیو بنائی اور سٹل پکچرز بنائی. آپ دیکھ سکتے ہیں دور تک وادی نظر آ رہی ہے اور پہاڑ ایک کے پیچھے ایک نظر آ رہا ہے. عام طور پہ ایسے پہاڑ جو ہیں ہمیں وہ چائنیز سینریز میں یا ان کے کیلنڈرز پہ جو تصویریں بنی ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں، اور یہ نظارہ ہمیں ادھر لیپا کی وادی میں نظر آیا. نظارے کے ساتھ ساتھ ہم نے کمر اور گھٹنوں کو بھی تھوڑا ریسٹ دیا اور اس کے بعد چلنا شروع ہو گئے. ہمارے ساتھ ساتھ پہاڑی سلسلہ ایک سائڈ پہ اور بیچ میں وادی، اور وادی کے بعد پھر پہاڑ. اور جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ لیئرز ہیں پہاڑوں کی، کہ ایک پہاڑ کے پیچھے دوسرا پہاڑ نظر آتا ہے، جو کہ بڑا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے. یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ لیپا کا جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ کو ہمالیہ ہے، اور اس جگہ پہ جو میکسیمم پہاڑ کی ہائٹ ہے وہ تقریباً 10,000 فٹ ہے. اور یہاں پہ ایون گرمیوں میں اگر موسم بہت بہتر ہو جائے تو بارش ہو کافی زیادہ تو وہ چوٹیوں پہ تھوڑی بہت برف گرمیوں میں بھی پڑتی ہے. بہرحال سردیوں میں تو ہر حال میں برف پڑتی ہے اور سڑک بند رہتی ہے. یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بہت ساری کاز ویز کراس کی ہیں جن میں اکثر میں پانی نہیں تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی موسم تھوڑا ٹھنڈا ہے، جس کی وجہ سے وہ کاز ویز اس طرح نہیں چل رہی. جیسے یہ کاز وے ہے اس میں بھی پانی ہے لیکن کم ہے، اور یہی اگر ہم پیک گرمیوں میں یہاں سے گزریں تو کافی زیادہ پانی ہوگا.
گو کے شاید گزرنے میں بہت مشکل پیش نہیں آئے گی، لیکن پانی تھوڑا بہرحال اس سے کافی زیادہ ہوگا۔ ہم جیسے میں نے کہا تھا کہ گو پرو کے ساتھ تجربے کر رہے ہیں، اس اسٹک پہ لگایا ہوا ہے اور اس کو چھتری کی طرح سے تقریباً پکڑا ہوا ہے اور فوٹیج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آئی ایم ناٹ شیور کہ اس کی فوٹیج کیسی ہے آ رہی ہوگی۔ بہرحال بعد میں جا کے دیکھیں گے، جب ایڈٹ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کیسی تصویریں آ رہی ہیں۔ ہم جو ہیں وہ ابھی لیپا روڈ کے آخر میں پہنچ رہے ہیں تقریباً، اور کچھ ہی دیر میں ہم مظفر آباد چکوٹی روڈ پہ آ جائیں گے، اور اس میں بہتری یہ ہے کہ ٹریفک تھوڑی زیادہ ہوگی، لیکن یہ ہے کہ سڑک چوڑی ہو جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ٹریفک بھی نہیں ہونی چاہیے۔ چھٹی کا دن ہے، اسکول آفیسز بند ہوں گے اور پھر بہت زیادہ ابھی دیر نہیں ہوئی، دن کا ٹائم ہے اور کم ہی ٹریفک ایکسپیکٹڈ ہے۔ ہم اس وقت کافی قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں لیپا روڈ کو ختم کرنے کے۔ ہم جب لیپا روڈ ختم ہوگی تو اس کے بعد ہم ہٹیاں بالا گڑی دوپٹہ سے ہوتے ہوئے مظفر آباد پہنچیں گے، اور تقریباً 50-55 کلومیٹر ہے مظفر آباد۔ آپ کو سامنے وہ پل نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا، اسٹیل کا پل ہے یہ، اس کو کراس کرتے ہی ہم مظفر آباد روڈ پہ آ جائیں گے۔ اچھا لگتا ہے یہ پل، اور اس پہ اگر ہم دریا کو دونوں طرف دیکھیں تو اچھی سینری ہے۔ یہاں میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ گو کے لیپا روڈ جو ہے وہ تھوڑی تنگ ہے، لیکن موٹر سائیکل کے لیے کافی کمفرٹیبل ہے، مطلب وہاں پہ کوئی بڑے مسائل پیش نہیں آتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، موٹر سائیکل آرام سے جا جائے۔ ہم انشاءاللہ تقریباً 50 منٹ میں مظفر آباد پہنچ جائیں گے، اور بریک کریں گے، وہاں پہ ناشتہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے مظفر آباد میں ناشتہ کیا تھا، گو پرو کا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا جس وجہ سے ہم اس جگہ کی فوٹیج نہیں بنا سکے۔ اس وقت ہم کوہالہ اور مری روڈ پہ ہیں، اور مظفر آباد ناشتے پہ ہم نے تقریباً 45 منٹ لگائے تھے۔ ہم دریا کے کنارے ایک ریسٹورینٹ تھا، اس میں ہم نے ناشتہ کیا تھا، اور اس وقت ہم جو ہیں مری ایکسپریس وے پہ پہنچ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیں گے، دیکھیں اب اگلا ٹرپ کہاں کا بنتا ہے، اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔